عالمین کے واسطے رحمت بنا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت و شہادت کی تاریخ سنی علیہ سنت والواجب کا کے مطابق سنت کے مطابق 12 ربیع الاول اور رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے اور جو درمیانی ایام ہے یعنی 12 اور 17 اس کے لیے آج نے فرمایا کہ یہ ہفتہ وحدت، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان کے اندر جو استعداد کو انسان کے اندر تمام چیزیں کو ملتا ہے انسان سے ظاہر کرے اور ایسا مطلب ہے وسیع قلب نہ ہو۔ تو ہفتہ وحدت کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ سنی ہو جائے یا سنی جو ہے وہ شیعہ ہو جائے۔ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، وہ جو ہے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اس کے معنی جو ہے یہ ہے۔ دوبارہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ایام ہے اور یہ مہینہ کہ ماہ ربیع الاول، تو ماہ ربیع الاول کو ماہ مولود کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اور مہینوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ماہ مولود، لیکن اس مہینے کے لیے اس مہینے کو ماہ مولود کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک وہ کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لانے والے اور ایک جو ہے دین کو پھیلانے والے، یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ مناسبتیں ہیں تو تمام جو ہے عالم اسلام کو تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کی جو سیرت ہے اور رسول اسلام نے جو حکم دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام وہ افراد کی جن کے پاس نہ مکان تھا نہ کھانے کے لیے، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، مدینے میں مسجد کے باہر چبوترا بنا دیا اور اسی پہ لوگ تھے، یہاں تک کہ 400 افراد تھے اور ان کے پاس نہ گھر تھا نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، اور وہیں پہ وہ رہتے تھے۔ اور اکثر جو ہے رسول اسلام نصیحت بھی کرتے تھے، آتے تھے واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ان کے جو ہے کھانے اور پانی کا انتظام کرتے تھے۔ ان کے پاس تو ظاہر سی بات ہے نہ مکان تھا نہ کھانے کا، اسی چبوترے میں رہتے تھے۔ تو یہاں تک کہ رسول اسلام نے نصیحت کی۔ رسول اسلام نے فرمایا کہ دیکھو ہر شخص کو یعنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یعنی معروف کو بیان کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ہر ایک کے لیے ہے، لیکن جو ہے وہی شخص ہے نا کہ جو تمام چیزوں کو جانتا ہو، ہے نا، بردبار ہو، حکمت کے ذریعے جو ہے وہ کرے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے اپنے سے شروع کرے، اپنے سے شروع کرے، اپنے جو ہے گھر والوں سے شروع کرے، اپنے خاندان سے شروع کرے، تب جو ہے اس کی بات کا اثر ہوگا، ہے نا۔ معلوم ہوا کہ خود شروع نہیں کرتے ہیں نا، اور جو ہے دوسرے سے اگر کہے، خود جو ہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اور دوسرے سے کہے گا تو پھر جو ہے اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ تو
تو رسول اسلام نے فرمایا کہ پہلی چیز کی یہ کرے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو وہ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ برے ہیں، لیکن رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ افراد جو ہے ان سے بھی زیادہ برے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے تو لوگ جو ہے اسے روک رہے ہیں، یا مثلا جو ہے تہمت لگا رہے ہیں، یا مثلا جو ہے یہ ہے کہ نہیں یہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے، تمام چیزیں بہرحال جس طریقے سے بھی ہو وہ سد باب کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ جو ہے ان سے بھی برے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے فرمایا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، لیکن جو ہے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب حکمت اور بصیرت تمام چیزوں کو بیان کیا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ چالاک کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا تہذیب اسلام اور تمام چیزیں جو ہے تو وہ چالاکی کیا ہے، اور ہمارا جو مزاج ہے چالاکی کا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو 5 کو 10 کر لے ہے نا، 2 کو 8 کر لے تو وہ سب سے زیادہ چالاک ہے نا، اسے جو ہے نا ہم چالاک مانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ نہیں، جو مزاج اسلامی تہذیب کہتا ہے، تو رسول اسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ چالاک وہ ہے کہ جو موت کو یاد کرے، موت کو یاد کر رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ موت کو یاد کر رہا ہے کہ لیٹ گیا قبلہ رو، آ جاؤ ملکمہ جب چاہو روح قبض کر لو، موت کو بہت یاد کر رہے ہیں ہم، لیٹے ہوئے ہیں، جب دل چاہے جو ہے نا روح قبض کر لے، اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ یعنی انسان جو ہے تمام چیزوں میں مصروف رہے ہے نا، دنیاوی کاروبار، عبادت اور تمام چیزیں جو ہے سیاست، ہر چیزوں میں جو ہے انسان مشغول رہے، لیکن ہر وقت موت کو یاد کرے۔ اسی طریقے سے اگر معلوم ہوا کہ کوئی ایسا کام ہے کہ جس سلسلے سے انسان کو حساب دینا ہے، اب حساب دینا ہے تو اب انسان جو ہے تمام چیزوں خیال رکھے، یعنی رجسٹر جو ہے مرتب رکھے گا نا کہ یہاں پہ خرچ ہوا، اتنا ہوا، اتنا ہوا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل ہمیں جو ہے حساب دینا ہے۔ جب حساب دینا ہے تو پھر انسان جو ہے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ کر لے گا، اور جب یہ معلوم ہوا کہ اس سے غفلت برت رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے آمادہ نہیں رہتا ہے، اور اسے جو ہے آمادہ رہے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری جو ہے عزت چلی جائے، بے عزتی ہو جائے، لوگ کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے، تو انسان جو ہے مرتب کر لیتا۔ اسی طریقے سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چالاک وہ ہے کہ جو موت کو یاد کرے، یعنی اس دنیا میں جو ہے تمام چیزیں، جو کاروبار ہے، عبادات ہے اور دیگر جو ہے معاملات ہے، ہر چیز میں جو ہے آمادہ رہے کہ معلوم نہیں کب جو ہے موت آ جائے، تو فرمایا کہ وہ جو ہے سب سے زیادہ چالاک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر ہر وقت جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وقت جو ہے وہ تفکر میں گزرتا تھا، یعنی فکر کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ خاموش رہتے تھے تب بھی جو ہے وہ فکر کیا کرتے تھے نا، تفکر۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کا اگر جو ہے فکر تفکر جو ہے بہترین ہے تو اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے جو دوسرے کو بھی آمادہ کرے گا، یہ کچھ کہے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جیسی فکر ہوگی۔ تو یہی فکر کا نتیجہ تھا کہ رسول اسلام جو ہے زیادہ تر ان کا وقت جو ہے تفکر میں گزرتا تھا، فکر کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ جاہل جو قتل کر دیا کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے افتخار سمجھتے تھے، ظلم کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے فخر کیا کرتے تھے، لیکن اسی تفکر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ تمام چیزوں کو جو ہے کہتے تھے بعد میں کہ صحیح نہیں، کیوں؟ تفکر کی وجہ سے۔ اسی لیے خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ انسان کیسا ہے تو اس کی شکل اور صورت پہ نہ جاؤ، دیکھو اس کی فکر کیسی ہے۔ اس کی فکر جو ہے بہترین ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ انسان جو ہے احسن ہے، حسن اور جمال ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دیکھو کسی کے عبادات اور صوم و صلات پہ اگر کوئی فخر کرے تو پھر جو ہے اس کی عقل کو دیکھنا کہ اس کی عقل جو ہے
احسن ہے یا نہیں ہے، حسن ہے یا نہیں. اگر عقل بہترین ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر کوئی کہے کہ ارے یہ تو بہت بڑے نمازی ہیں، روزہ دار ہیں، بہت بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے بعد دیکھنا کہ اس کی فکر کیسی ہے. ایسا تو نہیں کہ فکر جو ہے وہ فاسد ہے. دیکھیں یہ فکر اگر جو ہے فاسد ہے، جس طریقے سے انسان کے جسم میں جو خون ہوتا ہے تو کچھ خون جو ہے فاسد ہوتے ہیں، اور وہ خون جو ہے اگر جسم میں رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جسم مردہ رہتا ہے، بڑی سستی رہتی ہے، اور جو ہے انسان کے اندر جو ہے نشاط وہ مسرت نہیں ہوتی. کیوں؟ خون فاسد ہے. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جاتا ہے، جو فاسد خون ہوتا ہے اسے نکلوا دیا جاتا ہے نا، نکال دیا جائے، تاکہ پھر جو ہے اب اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پسماردگی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے فکر کا بھی مسئلہ ہے. اگر فکر جو ہے نا صحیح نہ ہو تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ وہ معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے، پورے معاشرے کو جو ہے مردہ کر دیتا ہے اگر فکر جو ہے بہترین فاسد فکر ہو. لہٰذا اگر جو ہے فاسد فکر ہے تو جس طریقے سے انسان کے جسم میں ہوتا ہے اور اسے نکلوا دیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر معاشرے میں ایسی فکر ہو تو پھر چاہیے کہ اس فکر کو جو ہے نا اسے دور کیا جائے، معاشرے سے نکالا جائے، ورنہ جو ہے پورا معاشرہ جو ہے اسی طریقے سے ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور ان کی سیرت ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب انسان جو ہے غور اور فکر کرے کہ آیا جو اہل بیت نے فرمایا آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ رسول اسلام جو ہے ہمیں چاہ رہے ہیں کہ کہیں اور کھڑے رہیں اور ہم جو ہے کہیں اور کھڑے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ رسول اسلام جب ہمیں دیکھیں تو شاباشی دیں گے، واہ تم نے جو ہے کیا کام کیا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں چاہ رہے ہیں رسول اسلام ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہاں پہ کھڑے نہیں ہیں، اور ہم جو ہے کہیں اور کھڑے ہیں. لہٰذا جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ تفکر کرے، غور اور فکر کرے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا ان کی جو سیرت ہے تو آیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. تو ایسے موقع پہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں پہ ان کی ولادت کے سلسلے سے جشن منائے، خوشی کا اظہار کریں، قصیدہ پڑھیں، دیگر چیزیں، تو وہیں پہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم وہاں پہ کھڑے ہیں یا نہیں، کہ جہاں پہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں. تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ حسب اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الظلم وقابل الذنب وهو الغفور الرحيم. سبحان من سبقت رحمته وسبقت بسطان يداه برحمته. سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها وعفاني السيئات لم يجاز بها. سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرامة جند لا كثرة الذنوب إلا عفوا واصفا. أشهد أن لا إله إلا هو العطف للعباد وجود ولا مذنبين بعلمه. وأنا أشهد أن محمد نبي وحبيبي سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعزة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمعدد فی القربہ
عزیزان وطن، اس دوسرے خطبے میں کچھ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے سے گفتگو کریں گے ابتدا میں، اور پھر جو حالات اور مناسبت تمام چیزیں جو سامنے ہیں. تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس دین کو پھیلایا، اور رسول اکرم دین لانے والے اور یہ دین پھیلانے والے، اور اسی طریقے سے امام کے درس میں تمام افراد جو ہے عالم اسلام کے تمام افراد آتے تھے، اور آنے کے بعد وہ درس میں شرکت کیا کرتے تھے. اور امام نے یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ جو ہے وہ کیسے ہوں گے. اور خود امام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ہمارے چاہنے والوں کے بہت دشمن رہیں گے، اور وہی کامیاب ہوگا. ہمارا چاہنے والا بھی وہی ہوگا کہ جو اپنے راز کو دوسروں سے بیان نہیں کرے گا. امام نے فرمایا. خود جو امام کے صحابی تھے، سدیر نام تھا، جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام نے سوال کیا کہ جو ہمارے شیعہ ہیں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم جہاں سے آ رہے ہیں وہ تو بہت آپ سے محبت کرتے ہیں، مثلا جو ہے مالا ہار ڈالنے کے لیے تیار، بہت بھلائی محبت کرنے والے. تو امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو دوسرے ہیں جو ہمارے چاہنے والے جو شیعہ یا جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں تو کیا ان کا بھی خیال کرتے ہیں؟ تو کہا کہ مولا ایسی بات تو نہیں ہے. تو امام نے کہا پھر ہمارے کیسے چاہنے والے شیعہ ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہے دوسرے کا خیال نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد جو ہے امام نے فرمایا کہ دیکھو ایک زمانہ جب آئے گا اور وہی ہمارا شیعہ ہوگا کہ جو ہمارے راز کو دوسروں سے بیان نہیں کرے گا، اس لیے کہ ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ مختصر ہوں گے. اور پڑھ دیجئے سلام. مختصر ہوں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارے راز کو چھپائے گا، پوشیدہ رکھے گا، تو ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. تو بتایا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے ہمارے شیعہ کیسے ہوں گے. تو بہرحال اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ صاحب بصیرت ہوتے ہیں، صاحب حکمت ہوتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں کہ حالیہ جو دور میں چند دنوں میں جو واقع ہوا ہے، فرانسیسی صدر نے مکرون نے جو کچھ کہا، احانت کی تمام چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو بھی رسالت کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف اہل بیت کے خلاف جو بھی ایسی بات کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ رد عمل ظاہر کرے، رد عمل ظاہر کرے. لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے غور اور فکر نہ کرے اور ایسی سزا دے دے. معلوم ہوا ہے غور فکر نہیں کر رہا ہے کہ سامنے والے نے جو بات کہی ہے اسے جو ہے کسی نے آمادہ کیا ہے، اس کا آیا ہے یا کیا مسئلہ ہے. اور اس طریقے سے اگر جو ہے انسان سزا دے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اسلام کہتا نہیں ہے. اگر یہی مسئلہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ تو ایک عجیب ہی ہے نا، جنگل راج ہو جائے گا. یعنی تمام چیزیں موجود ہے نا، کورٹ ہے، تمام چیزیں ہیں، افراد ہیں، وہ جو ہے معین کرتے ہیں، تمام چیزیں ہیں، اس کی سزا ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے رد عمل ظاہر نہ کرے، پرسکون طریقے سے انسان احتجاج کرے. لیکن جو ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے، صرف اشارہ سب کو معلوم ہے نا کہ سر قلم کر دیا گیا جس کی وجہ سے جو ہے مسجد ایک سیل کر دی گئی، اور یہاں تک کہ ایک سال کے اندر جو ہے 72 مسجدیں بند ہو گئی ہے نا. فرانس میں جو ہے تقریباً 6 ملین ہے نا، 6 ملین جو ہے تقریباً مسلمان ہے. یورپ میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے مسلمان ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں. اب آپ دیکھیں کہ انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ غور اور فکر کرے
اور جو ہے سکون سے احتجاج کرے. ورنہ آپ دیکھیں کہ ان کے یہاں یا مثلا جو ہے جو پاپ وغیرہ تھے 7ویں پوست یا ان کے کتاب خانے میں دیکھے کہ ایسی ایسی باتیں ان کی کتابوں میں تحریر ہے کہ اگر انسان پڑھے یا سنے گا تو ہنسے گا. سمجھے آپ؟ ہنسے گا ان کی کتاب میں. مثلا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب تمام چیزیں تو آج کل واضح ہیں نا کہ مثلا جو ہے یہ ہے کتاب میں لکھا کہ رسول اسلام جب چلتے تھے تو اوپر کبوتر اڑتا تھا اور وہ کبوتر جو ہے وہی دیتا تھا رسول اسلام ہے نا. تو اب ظاہر سی بات ہے جو دیکھیں آپ ان کی جو کتاب خانہ ہے فرانس میں جو تمام چیزیں تو اس طریقے سے. یا مثلا جو ایک اور سن لیجئے کہ مثلا جو ہے یہ ہے کہ رسول اسلام کی جو سواری اونٹ میں جو ہے قرآن لٹکا دیتے تھے رسول اسلام. جب پڑھنا ہوتا تھا اونٹ بیٹھ جاتا تھا کتاب کھولتے تھے پڑھتے تھے اس کے بعد کہتے تھے یہ آیت جو ہے آج نازل ہوئی. تو اس طریقے سے جو ہے آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں جو ان کے کتاب خانوں میں جو ہے بھرا پڑا ہوا ہے تمام چیزیں جو ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے. یا مثلا جو ہے وہ 7واں جو ان کا پوپ تھا وہ بھی اس نے بھی جو تمام چیزیں بیان کی ہے. تو بہرحال ایک جو ہے مسلمانوں میں یہ بے چینی ہے اور ہونا بھی چاہیے بے چینی ہونی بھی چاہیے لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے بردباری کے ساتھ یعنی سامنے والا جو اسلام دشمن ہے اسے بھی معلوم ہے کہ یہ مسلمان جو ہے کتنے جذباتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں نا. ورنہ سب کو معلوم ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ فرانس کا جو صدر ہے وہ صرف جو ہے اسی طرف الجھا دیا سب کو. یہ جو قتل ہوا ہے اسی میں سب کو جو ہے الجھا دیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کو معلوم ہے کہ ہم جو ہے کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ حکمت کے ساتھ انسان جو ہے بردباری کے ساتھ اس لیے کہ آج کل کے جو دور ہے جو حالات ہے ظاہر سی بات ہے بہت پرآشوب حالات ہے اور انسان جب تک جو ہے حکمت کے ذریعے بردباری کے ذریعے جو ہے انسان قدم آگے نہیں بڑھائے گا اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے اس سے پہلے جو ہے ہمیشہ یہ جو ہے کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. سبھی کو معلوم ہے کہ فرانس نے یا جو بھی اسلامی دشمن ہیں وہ ہر وقت ہر موقع پہ جو ہے وہ توہین کرتے رہے ہیں اسلام کی. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لہٰذا جو ہے ان چیزوں کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ مسلمان جو ہے متحد ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تک مسلمان جو ہے متحد نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے نا. اتحاد تو اب اتحاد جو ہے اسی مسئلے میں یعنی دین کے مسئلے میں قرآن کے مسئلے میں شریعت کے مسئلے میں ایسے انسان جو ہے مسلمان اپنے اپنے عقیدے پہ جو ہے وہ عمل کرے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہاتھ کھول کے پڑھیں نا. جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں وہ باندھ کے پڑھیں نہیں. پڑھیے باندھ کے پڑھیے. جو ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں ہے نا وہ جو ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں. لیکن جب دین اور شریعت اور اسلام اور قرآن کا مسئلہ ہو تو کأنہم بنیان مرصوص بن جائے یعنی اس طریقے سے کہ جس طریقے سے شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی اسلام کے مسئلے میں شریعت کے مسئلے میں جہاں کہیں بھی ایسا مسئلہ ہو. دیکھیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایک نہیں سمجھتے ہیں. اب تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ دوسروں پہ بعد میں زور دینا پہلے اپنے ہی پہ ہے نا. پہلے گھر ہی میں اتحاد ہو جائے بھائی بھائی میں اتحاد ہو جائے باپ بیٹے میں اتحاد ہو جائے نا. بھائی بہن میں معلوم ہوا بہن رنجیدہ خاطر ہے بھائی بھائی پہ مقدمہ کر رہا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ پہلے تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اپنے سے شروع کرے ہے نا. اپنے گھر سے شروع کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے محلے میں شروع کرے اپنے معاشرے میں شروع کرے پھر جو ہے اپنے شہر میں شروع کرے ہے نا. پورے دنیا کے چکر میں نہ پڑے کچھ نہیں کر پائے گا ہے نا. وہ پوری دنیا کے لیے وہ آئے گا ایک پردے غیب میں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ شروع کرے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اپنے سے شروع کرے گا تو پھر انسان جو ہے وہ کامیاب رہے گا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی مسئلہ ہوا تو پہلے تو واضح نہیں ہوتا تھا
دیکھیں پہلے جو منافق تھے تو وہ صاف کہہ دیتے ہم منافق ہیں، لیکن اب جو ہے نا بڑا خطرہ ہے نا، اب واضح نہیں ہوتا ہے۔ فرعون نے کہہ دیا کہ یہ سب ہم جو بنا رہے ہیں غلام بنا رہے ہیں، زمین پہ حکومت کرنا چاہتے، فرعون نے کہہ دیا، نمرود نے جو ہے اس نے جو ہے کہہ دیا نا۔ پہلے کا زمانہ ایسا تھا، لیکن آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے۔ آج کل کا زمانہ نفاق کا ہے۔ مثلا کہیں گے ہم چاہتے ہیں آپ کے علاقے میں کام کرنا، مثلا جو ہے پانی کی سہولت ہو جائے، مثال دے رہے ہیں پانی کی سہولت ہو جائے، مثلا چاہتے ہیں کہ بیماروں کے لیے ہاسپٹل ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس محلے میں جو ہے فلاں چیز ہو جائے، روڈ بہترین ہو جائے۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد دھیرے دھیرے جب انگلی گڑا لیتے ہیں تو پورا پنجہ گڑا دیتے ہیں، سمجھے؟ تو اس طریقے سے پہلے زمانے میں جو ہے صاف کہہ دیتے تھے، نمرود نے کہا، فرعون نے کہا، شداد نے کہا، جتنے گزرے ہیں صاف کہتے تھے۔ لیکن آج کا دور جو ہے بہت خطرناک ہے، لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ انسان جو ہے ہوشیار رہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باطل کا جو ہے وہ ایک چہرہ تو ہوتا نہیں ہے، باطل جو ہے وہ حق کے چہرے میں آتا ہے، کئی چہرے میں آتا ہے، اس سے پہلے کئی چہرے میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حق کے چہرے میں آتا ہے۔ اگر انسان جو ہے بردبار نہیں ہے تو پھر اسے جو ہے حق سمجھ کر قبول کر لیتا ہے، لیکن اگر بردبار ہے تو پھر جو ہے باطل کے چہرے سے نقاب جو ہے الٹ دیتا ہے، اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے باطل ہے، حق کے چہرے میں آتا ہے نا۔ مشہور واقعہ ہے، ابو ہریرہ نے جو کہا پیاز کھاؤ، مکے کی پیاز کھاؤ گے جنت واجب ہو جائے گی، تو کیا اپنی طرف سے کہا رسول اسلام نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کھاؤ تو جنت ہے نا۔ اب سڑے پیاز جیسے بھی پیاز اس کے تو یارے نیالے ہو گئے نا، پیاز سڑ رہی تھی، لیکن حق کا سہارا لیا، یہ نہیں کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے چند منٹ میں جو ہے سب پیاز جو ہے ختم ہو گیا۔ تو بہرحال ضروری ہے کہ جو بھی شیعہ حیدر کرار ہوتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے بردباری کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے، کہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو دور ہے، جو اہانت کیا جا رہا ہے، تو انسان جو ہے پر طریقے احتیاط جو ہے کرے، اس کے لیے رد عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان جب معاشرے میں آئے گا، آگے بڑھے گا، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے کوئی افلاطون کا ڈبہ لا کر دے گا لیجئے، نہیں، پتھر چلیں گے، پتھر آئیں گے، چاروں طرف سے آئیں گے۔ اب ایک بہت سادی سی مثال دے دیں خطبے کے آخر میں کہ آیت اللہ شہید مطہری، آیت اللہ شہید مطہری وہ یہ کہتے ہیں کہ تہران میں، ظاہر سی بات ہے اس دور میں جو ہے ٹرین جو ہے بہت کم تھی، وہاں بھی اور زیادہ، تو کہا کہ جب ہم چھوٹے تھے اور جب ٹرین تہران یعنی رے شہر میں رک جاتی تھی تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور تمام بچے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور دیکھتے تھے اس کی ہے نا انجن اس طریقے سے، ڈبہ، اتنی لمبی گاڑی، اور بہت جو ہے حیرت سے ہم لوگ دیکھتے تھے، جتنے بچے تھے سب کھڑے ہو کے دیکھتے تھے ٹرین کو۔ اب کہا کہ جیسے ہی ٹرین حرکت کرتی تھی تو پھر پتھر مارتے تھے، پھر جو ہے ٹرین پہ پتھر مارتے تھے۔ تو کہا کہ ہم بہت سوچتے تھے کہ جب ٹرین کھڑی تھی تو بہت حیرت سے دیکھتے تھے، تعجب کرتے تھے، اور جب ٹرین چلنے لگی تو ہمیں تو اور تعجب کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہے اس پہ پتھر مارنا شروع کر دیا۔ کہا کہ بہت سوچتے تھے کہ آخر وجہ کیا ہے۔ کہا کہ لیکن جب بعد میں معلوم ہوا، جب بڑے ہو گئے اور معاشرے میں آئے، تب ہمیں معلوم ہوا ہے، تب معلوم ہوا ہے کہ جب تک جو ہے سامنے رہو گے حرکت نہیں، واہ 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 کیا کہنا، جہاں جو ہے تھوڑا حرکت کیا نہیں ہے نا پھر پتھراؤ شروع ہو جاتا ہے، سمجھے آپ۔ تو بہرحال معاشرے میں جو ہے انسان بردباری اور حکمت کے ذریعے، اور یہ ایام کہ جو آج کا دن ہے نا اہل سنت کے مطابق رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل تشیع کے مطابق 17 ربیع اول کو ولادت اور چھٹے امام کی ولادت بسعادت کی تاریخ ہے، اور یہ ایام درمیانی جو ہے ہفتہ وحدت، لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت اور بتائے ہوئے حکم پہ عمل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن مجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صارب الدغيان حادي أبنية الشرك والنفاق علم فل بنا مع أهل ولا تفل بنا مع نحن أهل وجاج محمد وآل معصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما پروردگار علماء حق کی حفاظت فرما پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار جو یہ وبا بیماری ہے اس سے ہم سب کو محفوظ فرما جو اس مرض میں مبتلا انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار ہمارے مقامات مقدس کا تحفظ فرما کریم ہمارے دین مدارس کا تحفظ فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر کو نگو فرما کریم حضرت کے ظہور میں عاجل فرما ہمیں ان کے واہن انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم